علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سر سید اکیڈمی میں موجود ہیں۔ سر سید اکیڈمی جو سب سے پہلے سر سید کی رہائش گاہ یعنی ان کا ریزیڈنس ہوا کرتا تھا، اس کے بعد مختلف موقعوں پر وائس چانسلر رہائش گاہ کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اسی کے بعد 1974 میں باضابطہ سر سید اکیڈمی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ سر سید اکیڈمی جہاں پر سر سید سے جڑی یادیں وابستہ ہیں، جو شیروانی وہ پہنا کرتے تھے وہ میوزیم میں موجود ہے، ان کے فرنیچرز موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ سر سید اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب نے سر سید اکیڈمی میں جو کام شروع کیا، خاص طور سے یہاں مختلف طلبہ اور ریسرچ اسکالر کی کتاب جو سر سید کی زندگی پر لکھی جاتی ہے اس کا اجرا تو کرایا ہی، لیکن سر سید نے جو مضامین لکھے تھے اپنی زندگی میں اس کا ایک مجموعہ مقالات سر سید کے نام سے کئی والیومز میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کی بحیثیت ڈائریکٹر سر سید اکیڈمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مقالات سر سید جو شائع ہوا ہے کیا ہے اس میں، اور کتنا لوگ سر سید کے بارے میں اس سے جانیں گے، کس کو فائدہ ہوگا؟ مقالات سر سید بہت امپورٹنٹ سر سید کا اوریجنل ورکس ہے، اور جو مولانا محمد اسماعیل پانی پتی صاحب نے آزادی کے سے پہلے اس کو شائع کیا تھا 16 والیومز کی شکل میں، اور اس میں سر سید کے ذریعے لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے تہذیب الاخلاق میں وقتاً فوقتاً لکھے، یا انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ان کے مضامین شائع ہوئے، ان کو یکجا کر کے ان 16 والیومز کے اندر انہوں نے بہت ہی جافشانی کے ساتھ جمع کیا تھا۔ یہ پرانی طرز کی پرنٹنگ تھی اس کی، اور ہندوستان کے اندر کوئی یہ مقالات دستیاب بھی نہیں تھے، تو سر سید اکیڈمی نے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھا کہ مقالات کو دوبارہ سے شائع کیا جائے نئے انداز میں اور اچھی خوبصورت کتابوں کی شکل میں، اس کی اشاعت ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے ان کو مولانا اسماعیل پانی پتی کے 16 والیومز کو 8 والیومز میں کر کے، یعنی ہر 2 والیوم کا 1 والیوم بنا کر اس کو 8 والیومز میں ہم نے شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے 8 میں سے 6 والیوم آلریڈی پبلش ہو چکے ہیں، 2 بھی اکتوبر تک امید ہے انشاءاللہ تعالی منظر عام پر آ جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ سر سید کا کلیکٹڈ ورکس جو ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سرمایہ سر سید اکیڈمی میں دستیاب ہوگا، جس سے سر سید سے شناسی رکھنے والے لوگ ظاہر ہے کہ سر سید کے بارے میں جاننے کے لیے ہندوستانی نہیں پوری دنیا میں لوگ اتسک ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سر سید کے بارے میں جانا جائے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں جانا جائے۔ اس وقت شد صاحب کی ٹیم جو یہاں آئی ہے، اس کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ محسوس کیا، جو عرب میں جو علی گیرینس ہیں، خاص طور سے یو ایس میں جو علی گیرینس ہیں، ان لوگوں کو سر سید اکیڈمی بہت متحرک اور فعال نظر آئی ہے، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ ایک بڑی اچھی گفتگو سر سید اکیڈمی کے بارے میں، چونکہ سر سید ڈے 17 اکتوبر جو یوم پیدائش ہے سر سید کی آنے والا ہے، اس سے پہلے کچھ ہم ایسی چیز جانیں جو سر سید اکیڈمی نے اور بہت کچھ نیا کیا ہے اور آگے کیا پلان ہے۔ سر سید اکیڈمی نے ان دنوں میں بہت زیادہ متحرک طریقے سے کام کیا ہے، اور اس میں ہم نے جو کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ سر سید کے اوپر ریسرچ کو فروغ دیا ہے، اور علی گڑھ تحریک سے متعلق جو مضامین شائع کیے کتابوں کی شکل میں، بہت سے کنٹریبیوشن اس دوران میں دیکھے گئے، اور سینٹنری کے موقع کے اوپر خاص طور سے ہم نے یہ کوشش کی کہ علی گڑھ موومنٹ اور سر سید سے متعلق کتابوں کا اجرا زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور خاص طور سے جو ہمارا اس دوران میں سب سے زیادہ کامیابی کا کام رہا وہ یہ رہا کہ ہم نے 100 صفحات کے اوپر مشتمل بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو سر سید علی گڑھ تحریک سے متعلق سرکردہ شخصیات کے اوپر مبنی ہیں،
اور اس طریقے سے تقریباً 40 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں اس دوران میں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک سے متعلق جتنی زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کتابیں شائع کر سکیں تاکہ جو علی گڑھ موومنٹ سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو یہ دستیاب ہو سکے۔ جی فرق صاحب، ابھی ہماری ٹیم شب سائٹ ایک ریسرچ کر رہی تھی، تو اس میں یہ پایا کہ جو سر سید تحریک کا ذکر آپ نے کیا، علی گڑھ تحریک کہیں ہم، تو اس کی ایک منشا یہ بھی تھی جو پورے ہندوستان میں جو مائنارٹیز کے کالج ہیں، اسلامیہ کالجز ہیں، وہ بھی کیا سر سید کی اس تحریک کا حصہ تھے؟ جی، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ سر سید اور علی گڑھ تحریک نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو تمام تعلیمی ادارے مائنورٹی انسٹیٹیوشن جو پورے ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بنا رہے، اور ہمارے یونیورسٹی کے ایکٹ میں بھی 52C جو پروویژن موجود ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ مسلم کلچر اور تہذیب اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہ ادارہ ہمیشہ سے اس سمت میں کام کر رہا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ تعلیمی ادارے اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بنا رہے۔ آپ اس زمانے کے جو قائدین تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ سارے جو ادارے ہیں مسلم ادارے پورے انڈیا کی، ان کا الحاق جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہو جائے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہو سکا تھا کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ کوشش ہمیشہ سے ہی علی گڑھ اور بانی دستگاہ اور علی گڑھ موومنٹ سے ریلیٹڈ قائدین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تعلق دیگر اقلیتی تعلیمی اداروں سے ہمیشہ بنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سر سید علیہ الرحمٰ نے جب 1875 میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، پھر وہ 1877 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہوا، پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہوا، تو سر سید بھی مسلمانوں کو ہندوستان کے بالخصوص ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑنا چاہتے تھے، اور بہت زمانے کے بعد جیسے کہ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ شب صاحب کی ٹیم سے باہر جو المنائی ہیں ان لوگوں نے رابطہ کیا، یہ جو امیزون وغیرہ سے اور جدید ٹیکنالوجی سے جو آپ نے کنیکٹ کیا ہے سر سید اکیڈمی کو، تو یہ کام کیسے ممکن ہو پایا اور کیا منشا اس کی ہے؟ دیکھیے، ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ سر سید اکیڈمی ہمیشہ سے ہی کوششیں کرتی رہی کہ کتابیں سر سید اور علی گڑھ تحریک سے متعلق شائع ہوں، لیکن یہ کمی محسوس کی جاتی تھی کہ کتابیں شائع تو ہوتی تھیں لیکن اس کا سرکولیشن عام نہیں ہو پاتا تھا، اور وہ کتابیں ہمارے یہاں پر دیمک کی نظر ہوتی رہتی تھی۔ تو ہم نے یہ کوشش کری کہ اس کا سرکولیشن زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ ہم نے بہت سے جو مسلم انسٹیٹیوشنس ہیں ان سے رابطہ قائم کیا، ہم نے جو پبلیکیشن ہاؤسز ہیں ان سے رابطہ قائم کیا، اور ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ قائم کر کے یہ کوشش کی کہ یہ سرکولیشن کو ہم مختلف چینلز کے ذریعے اس کو فروغ دیں، اور اسی کی ایک امپورٹنٹ کڑی امیزون سے ریلیٹڈ اس ڈیولپمنٹ ہے کہ اب ہماری ساری کتابیں امیزون پر دستیاب ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ پورے ہندوستان میں اس سے لوگ مستفیض ہو سکیں گے بلکہ بیرون ملک بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ایک اور سوال تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ظاہر ہے کہ 102 سال اس کو اب مکمل ہو رہے ہیں 2022 میں، تو ایسے وقت میں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے جو پورے ہندوستان کے مسلمان ہیں یا دنیا بھر میں لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبریں ان کو مل رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو ایک شناخت تھی، ایک تشخص تھا، کیا وہ تشخص کھو رہی ہے؟ چونکہ ہم لوگ علی گڑھ میں ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے، تشخص نہیں کھو رہی ہے، جو مسلم آئیڈینٹی اور کلچرل اور ویلیوز پر کام کر رہی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کا مقصد تھا، اس پہ پچھلے 5 سال سے بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کس تناظر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اطمینان دلائیں گے؟ دیکھیے، یہ کبھی کبھی غلط فہمیاں کچھ ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی یہ دانستاً پھیلائی بھی جاتی ہے
کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے بنیادی مقصد سے بھٹک رہی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اس میں کمی آ رہی ہے. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے اور تمام جو وابستگان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں اور اسٹوڈنٹس ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے مقصد سے بھٹکے. یہاں طالب علم بھی رہے، یہاں استاد بھی رہے، یہاں آپ ٹیچرز کی پالیٹکس میں بھی رہے، ٹیچر ایسوسیشن میں بھی رہے، ایگزیکٹو کونسل کے ممبر رہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت سنجیدہ شخصیت ہے آپ کی، اور پوری دنیا کے جو الومنائی ہیں، خاص طور سے نوجوان طبقہ ہے، وہ آپ کو فالو کرتا ہے. تو اس وقت جب ہم 102واں جشن سر سید کا منائیں گے 17 اکتوبر میں، نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ نوجوانوں کو یہی پیغام سب سے زیادہ ہے کہ جو مقصد سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کا اس زمانے میں سوچا تھا، اس مقصد کی اب بھی اتنی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی تعلیم کے میدان میں ہماری قوم بہت پیچھے ہے. اور اس لیے تمام وابستگان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور علی گڑھ تحریک کا یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے، یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سر سید اور علی گڑھ تحریک اور ان کے مقاصد کو عام کریں اور ان کو یہ میسج پر پہنچائیں کہ قوم کے اندر تعلیم جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے اس کی سماجی ترقی بھی ہوگی، معاشی ترقی بھی ہوگی، اور دنیا میں وہ قوم ترقی کے تمام منازل طے کرے گی. اس لیے تعلیم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اگر وہ بنیادی چیز ہی سے اگر محروم رہے گی قوم تو ہم کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کرتے. تعلق ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس کے لیے جانی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ پچھلے 5 سال سے جو شیخ الجامعہ ہیں ان کا میڈیکل سائنسز سے تعلق ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا بھی آپ لوگوں نے ایک ڈیسیزن لیا جس میں سر سید آل انڈیا سر سید میموریل ڈیبیٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے 3 زبانوں کو فوقیت دی. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں سر سید اکیڈمی نے مختلف زبانوں کی کتاب کا اجرا بھی کیا. تو یہ بیلنس ایک میڈیکل سائنس کی شخصیت کیسے کر رہی ہے؟ ادب اور کلچر کا بھی شوق، میڈیکل سائنس کی بھی شخصیت ہے وہ، تو کیسے وہ بیلنس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حالانکہ ہمارے شیخ الجامعہ جو ہیں ان کا تعلق میڈیسن سے ہے اور میڈیکل فیکلٹی سے ہے، لیکن وہ علی گڑھ تحریک سے بچپن سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا خاندان کی بھی اتنی خدمات ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، ان کے بھائی ہوں، والد ہوں، سب پورا خاندان کسی نہ کسی طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑا رہا ہے. وہ یہاں کی ویلیوز کو پہچانتے ہیں، یہاں کی قدروں کو جانتے ہیں، یہاں کے تحریک کے مقصد کو جانتے ہیں. اس لیے یہ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس سے بھٹکنے کے لیے کوئی سوچیں گے بھی یا اس طرح کی کوئی کوششوں کو وہ فروغ دیں گے. اس لیے ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ زبان کی ترقی ہو، اردو زبان کی ترقی ہو، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تہذیب و تمدن کی ترقی ہو، یا علی گڑھ تحریک کی فروغ کے لیے معاملات ہوں، ان سب میں انہوں نے ہمیشہ انٹرسٹ لیا ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ علی گڑھ اور علی گڑھ تحریک زندہ اور تابندہ رہے. سے شروع ہوا تعلیم کا سفر محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہوتا ہوا 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچا. جہاں ہم کھڑے ہیں وہ سر سید کی رہائش گاہ یعنی ان کا گھر تھا جو آج سر سید اکیڈمی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس اکیڈمی میں سر سید کی وراثت کو سمو کے رکھا گیا ہے. ان کے ذریعے استعمال کی گئی چھڑی ہو یا پہنی ہوئی شیروانی ہو یا تشریف رکھنے کے لیے ان کے صوفے موجود ہیں یہاں پر. آج ہمارے شاہد ٹیم کی طویل گفتگو سر سید اکیڈمی کے ڈائریکٹر سے ہوئی تو اس بات کا یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے سر سید کی امانت کو اور ان کے خواب کو سجو کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان لوگوں نے رکھ رکھا ہے. یہاں خاص بات بتانے کی یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں کے شیخ الجامعہ پروفیسر طارق منصور ہیں جن کا میڈیکل سائنسز سے تعلق ہے، اس کے باوجود سر سید نے جو اس ادارے کو قائم کیا تھا اور ان کا مقصد تھا کہ یہاں کی تہذیبی وراثت جو ہے وہ بلند ہو اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو طلبہ پڑھیں وہ اپنی علم کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنے مذہب کو بھی برقرار رکھیں. اور آج طارق منصور صاحب نے
اسی انداز میں پچھلے 5 سال سے سبھی چیزوں کو برقرار رکھا ہے. زبان کا تعلق ہو یا تہذیبی روایت کا تعلق ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. شب صاحب کے ساتھ میں سید عتیق، عاطف الرحمان اور عبد الرحیم کے ساتھ سر سید اکیڈمی علی گڑھ سے